بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طیب اردگان کون ہے؟ آج میں یہ مسلمانوں کے ہر دل عزیز حکمران کی زندگی کا تھوڑا سا جائزہ میں پیش کروں گا۔ طیب اردگان 1954 جو پنجابی میں کہتے ہیں، یہ استنبول انقرہ کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں قاسم پاشا، اسی میں یہ پیدا ہوئے۔ تو ابتدائی جو تعلیم ہے انہوں نے وہاں سے ہی حاصل کی، پھر انقرہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، پھر ڈگری کے لیے آپ استنبول چلے گئے۔ ایک یونیورسٹی تھی وہاں اکنامکس کی، آج کل اس کا نام مروا رکھا ہوا ہے انہوں نے۔ تو وہاں سے پھر انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ تو ان کا بچپن جو ہے نا، یہ کوئی بڑے لینڈ لاٹ گھرانے سے ان کا تعلق نہیں ہے، متوسط گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے باپ جو تھے وہ پوسٹل گارڈ جو ہوتی ہے، جو سمندر کے قریب علاقوں میں جس کا گشت ہوتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ سمندر کی دیکھ بھال انہوں نے کرنی ہوتی کہ وہاں کوئی بھی ایونٹ ہو تو وہ ریسکیو وغیرہ کرتے ہیں۔ تو ان کا باپ وہاں ملازم تھا، تو اعلیٰ تعلیم انہوں نے استنبول سے حاصل کی۔ تو ان دنوں میں یہ محنتی بہت تھے، یہ دو کام کرتے تھے۔ ان کا باپ جو تھا وہ ان کو ہفتے میں 2.5 لیرہ دیتا تھا، اس وقت تقریباً $1 سمجھ لے تھا کہ وہ دیتا تھا۔ تو آپ یہ اس دماغ ان کا بہت تیز تھا، تو یہ اس سے کارڈ خرید لیتے، جیسے شادی کارڈ ہوتے یا کوئی ایسے اچھے میسج والے کارڈ ہوتے، یہ کارڈ خرید کے تو بیچ دے تو ان کو کچھ پیسے بچ جاتے۔ اور دوسرا کام گرمیوں میں یہ اکثر کرتے کہ گرمیوں میں جہاں زیادہ ٹریفک رکتی ہے یا اشاروں پہ، تو یہ لیمو پانی بیچتے تھے۔ اس طرح انہوں نے اپنا یعنی بچپن سے بہت محنت کی ہے۔ اور ابھی بھی اس کے جو بہن بھائی ہے وہ زیادہ امیر ترین نہیں ہے، متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی ہے، سپیچ بہت اچھی، بول چال بہت اچھا تھا، بولتے بڑے زبردست تھے کالج کے دنوں میں بھی، یونیورسٹی کے دنوں میں۔ تو پھر یہ انہوں نے چھوٹا چھوٹا کام جو ہے وہ شروع کر کے پھر بڑے کام کی طرف، یہ بڑے محنتی بہت تھے۔ تو انہوں نے پہلے استنبول میں یہ میئر بنے، ان کو میئر بنایا گیا کہ ان کی کارکردگی مختلف شعبہ جات میں دیکھی گئی، تو یہ میئر بنے۔ یہ تقریباً کوئی 85 کے دوران کی بات ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے استنبول کے بارے میں کہتے ہیں کہ استنبول میں گٹر ابلتے تھے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی تھی، کوئی یعنی اس کا سسٹم نہیں تھا، بالکل وہ بڑا بدصورت شہر بنا ہوا تھا۔ تو جب یہ میئر بنے تو 4 سال کے بعد اتنی محنت انہوں نے کی کہ وہ جو شہر ہے وہ دنیا کے خوبصورت شہر جو ہے، اچھے جن کی ریپوٹیشن ان شہروں میں وہ شامل ہونے لگا۔ تو پھر انہوں نے لوگوں نے سوچا کہ اگر یہ ایک شہر کو اتنی اچھے طریقے سے چلا سکتا ہے تو اس کو ووٹ بھی دیا جائے۔ تو یہ پہلے تو دوسری پارٹی کے ووٹوں سے میئر بھی بنے، پھر خود انہوں نے تقریباً 1994 میں ایک اپنی جماعت بنا لی، جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ کے نام سے، کیونکہ یہ جس یونیورسٹی میں پڑھے تھے نا، وہاں 75% تو دنیاوی تعلیم ہوتی تھی، 25% جو ٹائم ہوتا تھا وہ قرآن حدیث اور ایسے صوفی کلام جو ہے اس کے ساتھ تھا۔ ان کو بچپن سے ہی صوفیانہ ماحول میں رہنے کا اور صوفیزم سے ان کو بہت لگاؤ تھا۔ انہوں نے بڑی توجہ سے وہاں اس چیز پہ توجہ دی، اسی لیے تو آج وہ کبھی بڑی اچھی تلاوت کرتے ہیں، کبھی ترکی زبان میں اتنی اچھے طریقے سے نعت پڑھتے ہیں کہ لوگ رشک کرتے ہیں۔ تو پھر میئر کے بعد جب یہ 94 میں میئر بنے، اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی جماعت بنا لی۔ تو چلتے چلتے پھر یہ 2001 میں یہ پہلے پریزیڈنٹ بنے۔ تو پریزیڈنٹ بننے کے بعد پھر انہوں نے اتنی اچھی کارکردگی دکھائی کہ ہمارا بھی مطالعہ ہے اس پہ کہ ترکی جو وہ بھی قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ 7 سال میں انہوں نے جتنے ترکی کے قرضے تھے پورے ختم کر کے IMF کو کہا کہ آؤ بھائی، ہمیں قرضہ نہیں چاہیے، اگر آپ کو کچھ قرضہ چاہیے تو ہمارے سے لے لو۔ تو انہوں نے بڑی اچھی کارکردگی کی۔ پھر لوگوں نے جب ان کے خلاف 2016 میں ان کے خلاف
فوج کے کچھ یونٹ، پوری فوج نے، فوج کے کچھ یونٹ نے بغاوت کر دی، تو پھر لوگوں نے ٹینکوں کے آگے لیٹ کے وہ بغاوت کو کچلا اور فوجیوں کو پبلک نے پکڑ کے اداروں کے حوالے کیا، تو پھر وہ وہاں ایک قانون پاس ہوا اور پھر یہ صدر بن گئے۔ تو ان کا یہ ہے کہ کبھی فلسطین کا معاملہ ہو تو بڑا جم کے بولتے ہیں۔ میں نے کئی بار خود مطالعہ کیا، خود میں نے ان کی ویڈیو دیکھی ہے کہ اسرائیل کے خلاف، اسرائیل کے وزیر اعظم جو بھی ہو اس کے بڑا ڈٹ کے بولتے ہیں۔ کبھی معاملہ جو ہے وہ اور میانمار کا ہو، برما کا ہو، تو بڑا جم کے انہوں نے کردار ادا کیا، انہوں نے اور ان کی بیوی نے بڑا کردار ادا کیا۔ کسی بھی مسلمان ملک سے، یہ ہر ملک سے ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، خصوصاً پاکستان سے، ایران سے بہت ان کے اچھے تعلقات ہیں، کیونکہ یہ آنے والے وقتوں میں ان کی سوچ بہت بلند ہے اور انہوں نے بہت آگے جا کے کام کرنا ہے، کیونکہ 2023 میں جو لاگ معاہدہ وہ ختم ہو جانا ہے، کیونکہ جو برطانیہ نے اس کے اوپر پابندیاں لگائی تھی وہ 2023 میں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد پتہ نہیں ووٹنگ ہوتی ہے، اس کو کوئی اور مزید علاقے ملتے ہیں، تو اسی حساب سے چلتے ہیں۔ تو اللہ پاک، یہ ابھرتے ہوئے حکمران ہیں مسلمانوں کے، پاکستان سے گہرے تعلقات ہیں، انہوں نے چائنا کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، رشیا کے ساتھ بھی پڑھائی نہیں پانی۔ ترکی جو ہے یہ برطانیہ کے قبضے میں آنے سے پہلے بہت وسیع، عربوں کے بہت سارے علاقے جو تھے وہ ان کے کنٹرول میں تھے، اور مدینہ اور مکہ شریف بھی جو ہے وہ ان کی خدمت میں رہا ہے۔ تو ابھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ ہمیں وہ خدمت مل جائے، دیکھو اللہ بہتر کرتا ہے۔ اللہ پاک ایسے ابھرتے ہوئے حکمرانوں کی مدد کرے، اور اللہ پاک ان کو اور بھی زیادہ پاور دے کر یہ مسلمانوں کی مدد کر سکے، اور مسلمان ملکوں کی مدد کر سکے، اور مسلمان جو مشکلات میں ہوتے ہیں ان کے مسائل میں یہ حل کرنے کے لیے زیادہ کوشش کر سکے۔ اللہ پاک آپ کو بھی، ہمیں بھی زیادہ طاقت دے کہ ہم اسلام کی خدمت کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔